بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام جب مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ یہ بیمار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی بیماری کا علم ہوا تو آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت ڈال دے جیسا کہ ہم مکہ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اے اللہ ہمارے سا میں اور ہمارے مد میں برکت عطا فرما، مدینہ کو ہمارے لیے صحت والا مقام بنا اور اس کی بیماری کو یہاں سے جحفہ کی طرف منتقل فرما۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت سے مدینہ کی محبت مانگی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ رب العزت سے مدینہ کی محبت مانگیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بخاری شریف میں کہ سفر سے واپسی پر جب بھی مدینہ منورہ کی دیواریں نظر آتی تھی تو آپ اپنی سواری کو اس محبت کی وجہ سے جو آپ کو مدینہ سے تھے تیز فرما لیتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو آپ نے اس بچے سے بات کرتے ہوئے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو، اور اگر ہجرت نہ ہوتی تو فرمایا میں انصار میں سے ہوتا۔ بخاری شریف میں ایک بڑی عجیب روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے مکہ کے لیے دعا کی اور مکہ کو حرمت والا مقام قرار دیا۔ میں اللہ رب العزت سے مدینہ طیبہ کے لیے دعا کرتا ہوں اور میں اس کو حرمت والا مقام قرار دیتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی، اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بخاری شریف میں، فرمایا، اے اللہ مکہ سے دگنی برکت ہمیں مدینہ طیبہ میں عطا فرما۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے مسند احمد اور ترمذی میں، فرمایا جو اس بات کی طاقت رکھتا ہو کہ اس کی موت مدینہ منورہ میں آئے تو وہ ضرور یہ کرے، کیونکہ مدینہ منورہ میں مرنے والے انسان کی میں شفاعت کروں گا۔ یعنی اگر وہ ایسا کر سکتا ہو کہ موت آنے تک مدینہ منورہ میں رہے تو فرمایا وہ ضرور ایسا کرے، کیونکہ جس کی مدینہ منورہ میں موت آئے گی فرمایا اس کے لیے خصوصی شفاعت ہوگی۔ یہ ساری روایات چونکہ اس وقت اللہ کے فضل سے اور آپ تمام بھائیوں کی دعاؤں سے میں مدینہ منورہ میں ہوں اور حرم مدنی میں موجود ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ شہر جہاں آپ اور آپ کے صحابہ اکرام کے قدم لگے وہاں موجود تھا، اور بھائی عابد صاحب کی فرمائش تھی کہ جو ایک درس جو ہے وہ حرم میں ریکارڈ کیا جائے تاکہ وہ بھی ساتھیوں کے ساتھ شیئر ہو سکے۔ تو یہ جو احادیث میں نے آپ کے سامنے نقل کی ہیں، یہ تمام احادیث ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ مدینہ طیبہ سے محبت کرنا، اس کے در و دیوار سے محبت کرنا، یہ وہ محبت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت سے خود مانگی ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ محبت نصیب فرما دے، اور جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے لیے مانگی ہیں اللہ اس میں سے ہمیں حصہ عطا فرما دے۔ اور جو میں نے آخری حدیث عرض کی کہ جو اس بات کے لیے رک سکتا ہو مدینہ طیبہ میں کہ اس کی موت بھی یہاں پر آئے۔ ہمارے چار جو بڑے ائمہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی میں صرف ایک حج فرمایا ہے، وہ مدینہ طیبہ سے کبھی نکلے نہیں، صرف ایک حج فرمایا، اور فرماتے تھے اگر حج فرض نہ ہوتا تو ایک حج کے لیے بھی میں مدینہ طیبہ نہ چھوڑتا۔ انہوں نے ساری زندگی، ان کو امام مدینہ کہا جاتا ہے، ساری زندگی انہوں نے مدینہ طیبہ میں گزاری، حج کے لیے تشریف لے گئے اور حج کر کے فوراً واپس مدینہ طیبہ میں آ گئے کہ تاکہ میری موت مدینہ سے باہر نہ آئے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے ساری زندگی مدینہ میں گزار دی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور صحابہ اکرام میں ایک شخصیت ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جن کو ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی تھی، اور بعد کی امت میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں جنہوں نے ایسی محبت کی مدینہ طیبہ سے کہ انہیں ہر رات میں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی۔ تو ہمیں ایک تو یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ رب العزت یہاں کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائے، بار بار توفیق نصیب فرمائے، اور پھر اللہ سے یہ مانگنا کہ اے اللہ، جیسے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک
وفاتی فی بلد رسولک، اے اللہ نبی کے شہر میں موت نصیب فرما اور شہادت کی موت نصیب فرما۔ ہمیں اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ بار بار حاضری کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے مقدر میں یہ لکھ دے کہ ہمیں مدینہ طیبہ میں موت نصیب ہو جائے اور جنت البقیع کی تدفین نصیب ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شفاعت تو ساری امت کے لیے ہوگی، لیکن خصوصی شفاعت ہوگی ان دو قبرستان میں دفن ہونے والوں کے لیے جو جنت المعلیٰ میں دفن ہوئے اور جو جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان لوگوں کو لے کر اللہ کے دربار میں جاؤں گا، یعنی اپنی قبر سے میں اٹھوں گا، پھر میرے ساتھ ابو بکر و عمر اٹھیں گے، فرمایا پھر میں جنت البقیع والوں کا انتظار کروں گا، جنت المعلیٰ والوں کا انتظار کروں گا، پھر ان سب کو اکٹھا میں اللہ کے دربار میں لے کے جاؤں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کے مقدر میں یہ سب کر دے۔